جی میرا سوال پراپرٹی سے ریلیٹڈ تھا جی. ایک جی فیملی ہے جس میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور جی 6 بچے تھے. تو 6 بچوں کو ترکے میں جو بھی پراپرٹی تھی دے دیے اور جو والدہ تھی ان کو بھی ترکے میں پراپرٹی مل گئی. تو ابھی کافی ٹائم ہو چکا ہے ترکے کر کے. ابھی جی جو والدہ ہیں ان کا کیا وہ والدہ اب ان کی پراپرٹی جو ہے انہوں کیا اپنا مطلب ول بنا سکتے ہیں کیا؟ ایک سوال یہ ہے. اور ان کا ارادہ مطلب مسجد کو دینے کا ہے ان کے گزر جانے کے بعد. تو وہ زندہ رہے جب تک ول بنا سکتے ہیں یا اس کو یعنی کیسے؟ پورا مال صدقہ کر سکتے ہیں کیا، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا والدہ اپنا پورا جو مال اپنے صدقہ کر بچوں سکتے کو نہیں دینا چاہ رہے ہو ہیں؟ ہاں سمجھ گیا تو میں. وہ ویسا مطلب زندہ رہے جب تک جی اسلامی شیخ. اعتبار سے ول بنا سکتے کیا؟ دیکھیے وصیت کے بارے میں شیخ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی کوئی جی لیڈی ہے. وہ جو سوال میں آپ نے شروع میں ذکر کیا اس کا اس سوال سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی تعلق نہیں. جی اب سوال صرف یہ ہے کہ ایک لیڈی ہے جن کے پاس کچھ پراپرٹی ہے اور اس پراپرٹی کو کی وصیت کرنا چاہتی ہیں، مسجد کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے وصیت کرنا چاہتی ہیں. وصیت کا مطلب ہوتا ہے، وصیت کا ڈیفینیشن اس کی تعریف یہ ہے کہ تملیک المال بلا عوض بعد الموت. آپ جی کسی اپنی کسی پراپرٹی کے بارے میں کہیں کہ میری یہ پراپرٹی فلاں کی میرے مرنے کے بعد، یعنی جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک یہ پراپرٹی میرے پاس رہے گی، جب میں مر جاؤں گا تو یہ پراپرٹی فلاں کو دے دی جائے. یہ ہوتا ہے وصیت کا مطلب. اگر کوئی انسان وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ 1/3 سے زیادہ وہ اپنے مال کو وصیت کرے. 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے. وہ 1/3 یا اس سے کم جتنا بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، 1/3 سے زیادہ وہ وصیت نہیں کر سکتا ہے. یہ ایک بات. دوسری بات، اگر وہ لیڈی چاہتی ہیں کہ میں یہ اپنا مال کسی بھلائی کے کام میں خرچ کر دوں پورا مال، تو ان کے پاس ایک راستہ ہے. حالانکہ وہ راستہ بھی بہت اچھا نہیں ہے، میرا مشورہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ راستہ اختیار کریں. وہ راستہ یہ ہے کہ اپنی زندگی ہی میں وہ اپنی وہ پراپرٹی، مان لیجیے مسجد یا مدرسہ یا کسی اچھے کام میں لگانا چاہتی ہیں، تو اپنی زندگی میں پوری پراپرٹی وہ دے سکتی ہیں صحت اور تندرستی کی حالت میں اپنی زندگی میں، جس کو کہ ہبہ کہا جاتا ہے یا صدقہ کہا جاتا ہے. لیکن پہلے میں وصیت میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ وصیت میں جب وہ دیتی ہیں تو ان کے مرنے تک وہ جائیداد ان کے پاس رہتی ہے، مرنے کے بعد منتقل ہوتی ہے. لیکن ہبہ میں جیسے ہی وہ دیں گی اسی ٹائم وہ پراپرٹی اس آدمی کو یا اس جہہ کو یا اس تنظیم کو چلی جائے گی جس کو انہوں نے دیا ہے. اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. تو اگر وہ یہ راستہ اختیار کرنا چاہیں تو اختیار کر سکتی ہیں کہ اپنی زندگی میں صحت اور تندرستی کی حالت میں پوری پراپرٹی کسی مسجد، مدرسہ یا کسی بھی ادارے کو وہ ڈونیٹ کر سکتی ہیں. لیکن دیتے ہی وہ فوراً وہ پراپرٹی ان کے پاس سے چلی جائے گی، ان کے پاس کچھ بھی اس میں سے نہیں بچے گا. تو ایسا کر سکتی ہیں. لیکن ایسا کرنا یہ افضل عمل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ اپنے ورثہ کو فقیر چھوڑ کر کے جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو غنی چھوڑ کر کے جاؤ. آپ کے پیچھے کچھ آپ کے بچے ہیں یا ورثہ ہیں، آپ ان کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر کے جاؤ. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ٹھیک ٹھاک حصہ ڈونیٹ کر دیں، لیکن پورا نہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ کے ورثہ ہیں، ان کا بھی حق ہے تاکہ ان کو بھی جی بعد میں ملے کچھ. جی جی جی. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہی بچوں کو مل گیا تھا باپ کی پراپرٹی میں سے، تو وہ اس لیے اب جو ہے بچی کچی اب انہوں صرف پوری مسجد کو دینا چاہ واضح رہے ہوا ہیں. نا آپ کے لیے جواب؟ میں دیکھیے شیخ، اصل میں ان کے دماغ میں جو سوال پھنسا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو اپنے باپ سے مل گیا تھا، تو بھائی باپ جی سے ملا ہے، اب یہ بچوں کی ماں ہے. جس طرح سے باپ میں ان بچوں کا حصہ تھا، حق تھا، ماں اسی طرح ماں میں بھی ہے. اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ان کو ایک جگہ سے اپنا حصہ ملا تو کیا اس کا مطلب تھوڑی کہ دوسری جگہ سے اب نہیں ملنا چاہیے، ان کو مل گیا. وہ تو باپ کی پراپرٹی کا حصہ ملا نا. اب ماں جی کی پراپرٹی ہے، اس میں بھی ماں کے مرنے کے بعد ان کا حصہ بنے گا، تو یہ بھی اگر ماں چھوڑ کے گئی تو ان کو ملے گا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جائز تو ہے اس ماں کے لیے کہ وہ ڈونیٹ کر دے، لیکن اگر وہ وصیت کرتی ہے تو 1/3 سے زیادہ نہیں کر پائے گی. اور اگر جی ڈونیشن کرتی ہے، ڈونیشن کا جی مطلب فوراً چلا جائے گا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا. تو ڈونیشن تو کر سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مکمل پورا مال ڈونیشن نہ کرے وہ.
कुछ बच्चों के लिए छोड़ दे।